جو اس عظیم سانحہ سے مغموم ہیں تشریف فرما ہیں۔ التماس کی جاتی ہے ارباب عزا سے فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ قبلہ و کعبہ ظفر عباس صاحب تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ محترم قاری صاحب کے خیر مقدم میں باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها
وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد۔ تلاوت کلام ربانی سے مجلس عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور فرائض کا انجام دے رہے تھے علی جناب مولانا ظفر عباس صاحب، اور آپ محسوس ہو رہے تھے حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید سراپا نور ہے جس کے قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی، ایسی شاہراہ ہے جس میں راہ پیمائی کرنے والے بھٹک نہیں سکتے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید آئین ہے، قرآن مجید اصول ہے، قرآن مجید دستور ہے، قرآن مجید دلوں کو متمول کرنے والا ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جچتا بھی ہے، لگتا بھی ہے، اچھا بھی محسوس ہوتا ہے۔ قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی اجماع سے نہیں بنا، علی بھی اجماع سے نہیں بنا، قرآن بھی قیاس کا نتیجہ نہیں، علی بھی قیاس کا نتیجہ نہیں۔ علماء ذوالفقار یہاں تشریف فرما ہیں، ایسے موقع پر علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، بھائی مانا قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، لیکن دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ آپ قرآن کرتے رہیں ثواب نہیں ملے گا، معرفت کے ساتھ علی علی کرتے رہیں ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے یہاں بزرگان یا علی تشریف فرما ہے، اور ہمارے برادر بزرگ اور ہماری سرپرستی فرمانے والے احسن رضوی صاحب قبلہ اور ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اور طلاب سبیل احترام تشریف فرما ہے۔ میں کچھ مصرے مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کے گوش گزار فرماتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہیں اس کلام میں اور ہم میں وہ کلام، ہم تو ہیں اس کلام میں اور ہم میں وہ کلام، جس طرح لام میں ہے الف اور الف میں لام، لا ریبہ فیہ گر ہے وہ ہادی تو ہم امام، امت پہ فرض عین ہے دونوں کا احترام، امت پہ فرض عین ہے دونوں کا احترام، جو منحرف ہوا وہ مطیع خدا نہیں، قرآن و اہل بیت ازل سے جدا نہیں، جو منحرف ہوا وہ مطیع خدا نہیں، قرآن و اہل بیت ازل سے جدا نہیں۔ حضرت جو پیش حاضرات ہیں ان کے اسماء گرامی اس طریقے سے ہیں، محترم ظفر عباس صاحب، حسن عباس صاحب اور علی مہدی ترابی صاحب اور مظہر عباس، یہ شورائے ذوی احترام ہیں جو بہت جلد اپنا کلام آپ کے گوش گزار فرمائیں گے، اور آج کی مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ ممبئی خطاب فرما رہے ہیں، جو آج اپنے بیان اور ماشاءاللہ اپنے نہج اور اپنے اصول کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر سننے والے کے دل و دماغ میں گھر بنائے ہوئے ہیں اور عزیز ترین بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا بہت جلد قبلہ و کعبہ آپ کے منظور نظر ہونے کا شرف حاصل فرمائیں گے اور آپ فضائل اہل بیت علیہ السلام سے مستفیض ہوں گے۔ میں التماس کرتا ہوں محترم حسن عباس صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب حسن عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والا۔
ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک مطلب 3-4 شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ بروز حشر ملو گے تو فیصلہ ہوگا، بروز حشر ملو گے تو فیصلہ ہوگا، ثنائے فاطمہ زہرا کا اجر کیا ہوگا. بروز حشر ملو گے تو فیصلہ ہوگا، ثنائے فاطمہ زہرا کا اجر کیا ہوگا. ملاحظہ فرمائیں میری لحد میں علی آئیں گے یقین ہے مجھے، میری لحد میں علی آئیں گے یقین ہے مجھے، تیری مزار میں کیا تیرا رہنما ہوگا. میری لحد میں علی آئیں گے یقین ہے مجھے، تیری مزار میں کیا تیرا رہنما ہوگا. مراجے کے چاہنے والے موجود ہیں کہ وہ کیسے حضرت حجت کو منہ دکھائے گا، وہ کیسے حضرت حجت کو منہ دکھائے گا، خلاف مرجع تقلید جو اٹھا ہوگا. وہ کیسے حضرت حجت کو منہ دکھائے گا، خلاف مرجع تقلید جو اٹھا ہوگا. ثنائے آل نبی کر رہا ہوں بچپن سے، ثنائے آل نبی کر رہا ہوں بچپن سے، حسن بہشت میں گھر میرا بن گیا ہوگا. ثنائے آل نبی کر رہا ہوں بچپن سے، ثنائے آل نبی کر رہا ہوں بچپن سے، حسن بہشت میں گھر میرا بن گیا ہوگا. ایک مطلب 2-3 شعر بڑے بھائی محترم جناب فراز بارہ بنتوی صاحب کے حاضر کر رہا ہوں. ثنائے آل نبی کر رہا ہوں بچپن سے، حسن بہشت میں گھر میرا بن گیا ہوگا، حسن بہشت میں گھر میرا بن گیا ہوگا. کہ ہر ایک بچے کو جیسے اپنا مسکن اچھا لگتا ہے، ملاحظہ فرمائیں ہر ایک بچے کو جیسے اپنا مسکن اچھا لگتا ہے، فرشتوں کو یوں ہی زہرا کا آنگن اچھا لگتا ہے. ہر ایک بچے کو جیسے اپنا مسکن اچھا لگتا ہے، فرشتوں کو یوں ہی زہرا کا آنگن اچھا لگتا ہے. لباس غم سے بھی مطلب نہیں بنتے پیغمبر کو، لباس غم سے بھی مطلب نہیں بنتے پیغمبر کو، جو عشق غم سے بھیگا ہو وہ دامن اچھا لگتا ہے. لباس غم سے بھی مطلب نہیں بنتے پیغمبر کو، جو عشق غم سے بھیگا ہو وہ دامن اچھا لگتا ہے. خدایا مدحقوانی کو میرا پیشہ نہ ہونے دے، خدایا مدحقوانی کو میرا پیشہ نہ ہونے دے، مجھے ذکر غم سرور ثواباً اچھا لگتا ہے. خدایا مدحقوانی کو میرا پیشہ نہ ہونے دے، مجھے ذکر غم سرور ثواباً اچھا لگتا ہے. فراز اس جا سے ظاہر آخری ہادی کو ہونا ہے، فراز اس جا سے ظاہر آخری ہادی کو ہونا ہے، جہاں سے آپ کا نور نظر عمران آیا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. حسن عباس صاحب آپ کے روبرو تھے اور بہترین کلام آپ کے گوش گزار فرما رہے تھے. ماشاءاللہ خواص کا مجمع ہے، اہل ادب تشریف فرما ہے، علماء ذوالفقار شعراء ذوی الاحترام تشریف فرما ہے. وہ قید نطق و سماعت نہیں خدا کی قسم، وہ قید نطق و سماعت نہیں خدا کی قسم، کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں. وہ قید نطق و سماعت نہیں خدا کی قسم، کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں. سمندروں کو بھی سیراب کر دیا جس نے، اسی آتش کے خدا کو حسین کہتے ہیں. سمندروں کو بھی سیراب کر دیا جس نے، اسی آتش کے خدا کو حسین کہتے ہیں. التماس کی جاتی ہے ظفر عباس صاحب کی بارگاہ میں، بہترین آواز کے بہترین شاعر ہیں ماشاءاللہ، خوب پڑھتے ہیں، ہر خوب داد و تحسین سے سامعین نوازتے ہیں. آپ ظفر عباس صاحب کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حاضر کرتا ہوں مولا حسین کے حوالے سے. معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، نوکر بنی ہے جس کی قضا
میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے۔ راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، جو چاہوں جس کو کر دوں عطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ نعرہ صلوات۔ مولا عباس کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، دو کٹے ہاتھوں پہ وزن کربلا رکھا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، اور دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند، دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند، آسمان تک پرچم عباس کا سایہ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، اور دیکھ کر عباس کے رہوار کی رفتار کو، دیکھ کر عباس کے رہوار کی رفتار کو، خود ہوا کے بھی ماتھے پر پسینہ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، اور اس کو کہتے ہیں سخاوت، اس کو کہتے ہیں انا، اس کو کہتے ہیں سخاوت، اس کو کہتے ہیں انا، نہر کو پانی پلا کر نہر سے پیاسا گیا،
شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا، دشمن مولا کو چن چن کر سزا دینے کا کام، دشمن مولا کو چن چن کر سزا دینے کا کام، کچھ ہمیں کچھ حضرت مختار کو سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا، کام بھی سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا، کانپتے ہونٹوں سے بولے گھاٹ کے سب پہرے دار، کانپتے ہونٹوں سے بولے گھاٹ کے سب پہرے دار، شیر حیدر آ رہا ہے ہاتھ سے دریا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، دو کٹے ہاتھوں پہ وزن کربلا رکھا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا، نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ جناب ظفر عباس صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے اور بہترین کلام، بہترین نہج اور بہترین آواز کے ساتھ آپ کو گوشگزار فرما رہے تھے۔ ثانیہ میر انیس مہدی نظمی احسن بھائی فرماتے ہیں کہ لطیف سنگ کا الماس نام رکھا ہے، لطیف سنگ کا الماس نام رکھا ہے، شعور روح نے احساس نام رکھا ہے، لطیف سنگ کا الماس نام رکھا ہے، شعور روح نے احساس نام رکھا ہے، مزاج آشنا فطرت نے صبح روز ازل وفا کے نقش کا عباس نام رکھا ہے، مزاج آشنا فطرت نے صبح روز ازل وفا کے نقش کا عباس نام رکھا ہے۔ مجھے ہمارے بزرگ کا حکم ہوا ہے، راہب صاحب سے التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں، اور ان کے بعد دو شاعر اور ہیں، مظہر صاحب اور علی مہدی صاحب، پھر آپ قبلہ و کعبہ کو سماعت فرمائیں گے۔ آپ اپنے شاعر کے خیر مقدم میں صلوات ارشاد فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ جناب صفت جعفر صاحب کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ گر ولی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی،
آ گئی نہیں آتی روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا اور نگر میسر ہو بستر رسول خدا مرتضیٰ کو بستر پر مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی اور وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا قتل مرحب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا فتح خیبر و خندق گر نہ تو بھلا دیتا ارے وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا شیخ تیرے حصے میں شیخ تیرے حصے میں تیر بھی نہیں آتی وہ کلمہ جن کا پڑھتے ہو بغضون سے رکھتے ہو بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو ارے ان کے دشمنوں سے تم راب و رسم رکھتے ہو دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو کیسے امتی ہو تم کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی ارے جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے ارے دم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے ان کے دشمنوں پہ جو بے شمار کرتا ہے پاس ایسے بندے کے پاس ایسے بندے کے بے کلی نہیں آتی ارے سلوات صلوات ارشاد فرمائے محمد وآلہ بے دن کلام آپ کے گوش گزار فرما رہے تھے اور آپ محسوس ہو رہے تھے غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے غم حسین کی مجلس کی شان تو دیکھو کہ تشنگی یہاں تقسیم جام کرتی ہے عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے عزا کا فرش بچھاتا ہے آسمان یہاں ہوا چراغ جلانے کا کام کرتی ہے التماس کی جاتی ہے ایک بہترین لب و لہجے کے بہترین شاعر علی جناب مولانا علی مہدی ترابی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں انتہائی آپ بہت ہی رنجیدہ کیفیتوں کے ساتھ شریک مجلس ہیں التماس کی جاتی ہے فرش عزا پر تشریف لے آئیں بہت جلد قبلہ و کعبہ زیب منبر ہوں گے اور اپنے بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے
مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور مرحوم کی مغفرت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع، دو مطلع، دو شعر، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں، یہ تو بس جان ہے، یہ تو بس جان ہے، رحمان ابو طالب کا بطور خاص دیکھیں مطلب، یہ تو بس جان ہے، رحمان ابو طالب کا، ارے کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا، کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا۔ یہاں سے شعر دیکھیں گے، کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا، اپنے بیٹوں کو سلایا ہے محمد کی جگہ، ارے بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا، اپنے بیٹوں کو سلایا ہے محمد کی جگہ، ارے بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا۔ اور دوسرا مطلب، اس کے بعد آخری شعر، کہ پہلے بھائی کو گلے اپنے لگایا جائے، پہلے بھائی کو گلے اپنے لگایا جائے، پہلے بھائی کو گلے اپنے لگایا جائے، ارے پھر علمدار کے پرچم کو اٹھایا جائے، پھر علمدار کے پرچم کو اٹھایا جائے، آج سب شے کے عزادار بنے بیٹھے ہیں، ارے پھر ضرورت ہے چراغوں کو بجھایا جائے، پھر ضرورت صلوات دے جو۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، علی مہدی صاحب آپ کے روبرو تھے اور بہترین کلام آپ کے گوش گزار فرما رہے تھے۔ غم حسین کی، احسن بھائی، علامہ تصور زیدی علی اللہ مقامہ کے یہ مصرے ہیں، غم حسین کی تشہیر اچھی لگتی ہے، غم حسین کی تشہیر اچھی لگتی ہے، صدائے ماتم شبیر اچھی لگتی ہے، غم حسین کی تشہیر اچھی لگتی ہے، صدائے ماتم شبیر اچھی لگتی ہے، رہی ہے صحبت معصوم میں یہ برسوں تک، اسی لیے مجھے زنجیر اچھی لگتی ہے، رہی ہے صحبت معصوم میں یہ برسوں تک، اسی لیے مجھے زنجیر اچھی لگتی ہے،
یہ سوکھے پیڑوں کا منظر یہیں پہ رہنے دو، یہ سوکھے پیڑوں کا منظر یہیں پہ رہنے دو، کہ مجھ کو پیاس کی تصویر اچھی لگتی ہے، کہ مجھ کو پیاس کی تصویر اچھی لگتی ہے۔ التماس کی جاتی ہے محترم علی جناب مولانا مظہر عباس صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ قبلہ و کعبہ بہت جلد تشریف لانے والے ہیں جو آپ کے روبرو ہوں گے، اور ان سے قبل شفا صاحب ایک مختصر سا کلام بارگاہ مولا میں نذران عقیدت کے طور پر پیش فرمائیں گے۔ آپ مظہر صاحب کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ جو علماء ذی وقار طلاب ذوی الاحترام پیچھے تشریف فرما ہے، محترم قاری علی مہدی صاحب سے التماس کی جاتی ہے، آپ واقعاً بہت احسن اور بہت ہی خوبی کے ساتھ، بہت امانت داری کے ساتھ تمام تر خدمتیں انجام دے رہے ہیں، بہت عالم بعمل ہمارے قبلہ و کعبہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ علماء ذی وقار، شورائے حقہ اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ اسد اللہ کو ہم رب کی رضا کہتے ہیں، اسد اللہ کی رضا کہتے ہیں، وہ نصیری ہیں جو حیدر کو خدا کہتے ہیں، وہ نصیری کو خدا کہے۔ اور خاص طور سے دیکھیے گا یہ بھی قبلہ تشریف فرما ہے، خاص طور سے اوڑھ کر جس کو محمد کو سکون مل جائے، اوڑھ کر جس کو محمد کو سکون مل جائے، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے ہیں، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہے۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد وآل محمد پر۔ ایک صلوات اور ارشاد فرما دے محمد وآل محمد۔ چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے، شاید بھائی خاص طور سے دیکھیے گا، چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے، چھوڑ کر
زہرا آئے بس اسے فرش عزا کہتے ہیں، بس اسے۔ اور یہ بھی خاص طور سے دیکھیے گا ایک اور، جب یہ پوچھا کہ زمیں پر بھی کوئی جنت ہے، جب یہ پوچھا کہ زمیں پر بھی کوئی جنت ہے، ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں، ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی خاص طور سے، کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں، مگر کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں، مگر جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں، جس کو کھاتے ہیں اسے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ آپ عالی جناب مولانا مظہر عباس صاحب قبلہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ لیجیے حضرات، ہمارے قبلہ و کعبہ مبلغ فضائل اہل بیت یہاں تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد آپ کے روبرو ہوں گے، منظور نظر ہونے کا شرف حاصل فرمائیں گے، لیکن ان سے قبل محترم شفاعت صاحب سے التماس کی جاتی ہے ایک مختصر سا کلام بارگاہ مولا میں نذران عقیدت کے طور پر آپ گوش گزار فرمائیں۔ 2 مصرے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حسن بھائی، ذکر حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان، خاص طور سے 2 مصرے، ذکر حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے، ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ التماس کی جاتی ہے شفاعت صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولانا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائے ہیں، التماس کی جاتی ہے فرش اعضا پر تشریف لے آئیں۔ قبلہ و کعبہ تشریف لا چکے ہیں، آپ شفاعت صاحب کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات، عظیم ہمارا واقعی ایک عظیم تھا جو دنیا سے رخصت ہوا۔ 4 مصرے اس کے لیے کہ موت برحق تھی وہ تو آنی تھی، موت برحق تھی وہ تو آنی تھی، غم تو یہ ہے ابھی جوانی تھی، موت برحق تھی وہ تو آنی تھی، غم یہ ہے ابھی جوانی تھی، وہ اکیلا نہیں تھا ساتھ اس کے سارے گھر بھر کی زندگانی تھی۔ ایک مطلب 2 شعر کیونکہ وقت ہے نہیں، ایک صلوات بھیج دیے محمد والے محمد۔ لیے جو عشق علی اپنے من میں رہتے ہیں، لیے جو عشق علی اپنے من میں رہتے ہیں، وہی تصور و دار و رسن میں رہتے ہیں، اور نجات ان کو ہی ملتی ہے پنجتن کی قسم، نجات ان کو ہی ملتی ہے پنجتن کی قسم، یہ 5 نام لکھے جس کفن میں رہتے ہیں، یہ 5 نام لکھے جس کفن میں رہتے ہیں،
چونکہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے کہ رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، رہیں نہ کیسے عزادار شاہ جنت میں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں، وطن کے لوگ ہی اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد۔ حضرات، جیسا کہ مجلس اعزا آپ بخوبی واقف ہیں، مرحوم و مغفور عظیم صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہیں ایک عظیم سرمایہ، ایک عظیم تشخص، ایک عظیم پہچان کا اور توانا ترین ذرائع کا وسیلہ اور تمام تر محبتوں کا پیکر جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں اور تمام تر زیبائشیں اور خوبصورتیاں دیکھ رہے ہیں، ان تمام تر زیبائشوں میں بہت پیش رہا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہوں بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے۔ میرے مولا نے رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کا بغض ایسی بدی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میں قبلہ کعبہ کے خیر مقدم میں سبحان اللہ پروردگار مزید صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے یہ خدمت ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ قبلہ کعبہ تشریف لا رہے ہیں، اور ذرا قبلہ کعبہ کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ لہذا جو کچھ بھی ہے یہ ذکر علی علیہ السلام ہی کی وجہ سے ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ افلاک میں مردم میں فرشتوں میں جلی ہیں، افلاک میں مردم میں فرشتوں میں جلی ہیں، دنیا میں علی، دی میں علی، دل میں علی ہیں۔ افلاک میں مردم میں فرشتوں میں جلی ہیں، دنیا میں علی، دی میں علی، دل میں علی ہیں۔ رہبر علی، صراط علی، رہنما علی، مولا علی، امام علی، پیشوا علی، کشتی علی، نجات علی، ناخدا علی، مشکل کے وقت خلق مشکل کشا علی، پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہیں، عالم فقیر ہیں، یہ جناب امیر ہیں۔ پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہیں، عالم فقیر ہے، یہ جناب امیر ہیں۔ لیجیے حضرات، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسا خطیب جس کی زندگی کا مقصد، جس کی حیات کا مقصد یوں کہا جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد اور ذوالفقار کا مقصد ایک ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ التماس کی جاتی ہے قبلہ کعبہ عالی جناب مولانا سید شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ ممبئی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ قبلہ کعبہ کے خیر مقدم میں اور مرحوم عظیم صاحب کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، ظالمین کی نیست و نابودی کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، على سیدنا ونبینا
شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم واتشہم اما بعد فقد قال محمد ابن عبداللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم والتسلیم علی الصبیان لتکون سنتا بعدی صلوات بھیجے محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عظیم حسین، مرحوم علی حسین صاحب کی روح کو اصال کریں. بسم اللہ صلوات عنایت فرما دے محمد و آلہ. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، السلام علیکم. بعد سلام التماس ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، جو خالی جگہ ہے اسے پر کر دیں. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، آج کی اس مجلس چہلم کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں نے آج کے اس مجلس کے لیے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے سماج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں محبت کا خاتمہ ہو چکا ہے. ضرورت کو ہم نے محبت کا لباس پہنا دیا ہے. ذرا سا آپ بولیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آپ ماہ ذی الحجہ میں مطمئن رہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں میسم نے دار پہ چڑھ کے بھی حق بولا ہے. میری عادت رہی ہے کہ ایام عزا یا شہادت کے علاوہ جب بھی اپنے مجمع سے خطاب کرتا ہوں تو سلام ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ مذہب حقہ کی عظیم ترین کتاب جامع احادیث جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 589 ایک صلوات عنایت فرما دے محمد و آلہ. ایک اور صلوات عنایت فرما دیں. عالم دین جس نے یہ کتاب لکھی اس کا نام ہے آیت اللہ حسین بروجردی. پہاڑ سے آگے آ جائیں پہاڑ سے زیادہ وزنی عالم دین ہے، وزن کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے. اس لیے کہ وزن انسان کے وجود کا نہیں ہے، علم کا ہے، اور علم تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک باب علم کے در پہ سر نہ جھکا لیں. اس لیے کہ چھٹے امام نے خود فرمایا تھا
کہ ہمارے گھر کے علاوہ کہیں سے کہیں کوئی بھی چیز لوگے وہ حق نہیں ہے. جو ہمارے گھر سے ملے وہی حق ہے، جو غیروں سے ملے وہ باطل ہے. اب ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ حق کہاں سے ملنا ہے، باطل کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت باطل کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں، حق کے دروازے کے متلاشی بہت کم ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حق تلاش کریں. تو آیت اللہ حسین بروجردی انہوں نے عظیم کتاب تحریر کی حدیث پہ، جامع احادیث، جس کی 15ویں جلد سے اور صفحہ نمبر 589 سے میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو. من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے بات کی ابتدا سلام کے بغیر کرے اسے جواب مت دو. ذرا سا بولیے گا، ہے خشک موضوع لیکن اس میں فضیلت نکالنے کی کوشش کی ہے، اسی کی طرف متوجہ رہیے گا. رسول فرماتے من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. جو بھی تمہارے سلسلے سے کوئی کلام کرے یا تم سے باتیں کرے اور سلام نہ کرے تو اس کے کلام کا جواب مت دو. تسلسل دیکھیے گا. مخبر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سلام کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے دل میں ہمدردی ہو. نہیں، متوجہ رہیے گا، جس کے دل میں ہمدردی ہو. پوچھا گیا کیوں؟ کہ سلام دعا ہے اور دعا وہی دیتا ہے جو ہمدرد ہو. ایک صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. سنیے گا توجہ کے ساتھ. دعا وہی دیتا ہے جو ہمدرد ہو. جس کے دل میں درد نہ ہو وہ آپ کو دعا دے نہیں سکتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ ہمدردی کی علامت سلام ہے. اس کا مطلب اگر کوئی شخص سلام نہ کرے تو بھلے چاہے جتنا ہمدرد ہو، دل سے وہ ہمدردی نہیں ظاہر کر پا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلام وہ کرے گا جو ہمدرد ہو. تو آئیے قانون سلام بھی جان لیں. کیا ہر کسی کو سلام کرتے رہیں؟ بھئی یہ بھی تو ضروری ہے. کیا ہر کسی کو سلام کرتے رہیں؟ جو دکھے اسے سلام کر لے؟ نہیں. سلام عام چیز نہیں ہے. معصوم کی حدیث ہے ان السلام اسم من اسماء اللہ. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کا نام اتنا ہلکا نہیں ہے. ذرا سا متوجہ رہیے گا، جو ہر کسی کے حوالے کر دیا جائے. اب سنیے ایک عالم دین کا فقرہ. جب سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو پھر ہم جیسوں کے حوالے یہ لفظ کیوں کیا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علی تمام اسماء حسنہ کا ظاہر کرنے والا ہے. بھئی میں نے کہا ہے کہ اس سے بھی فضیلت نکلے گی. علی تمام اسماء حسنہ کا مظہر ہے. اس کے جتنے بھی حسین نام ہیں اس کے مظہر کا نام علی ہے. تو چونکہ علی اس کے اسماء حسنہ کا مظہر ہے اور تمہارے دل میں علی ہے، اس لیے خدا نے یہ نام تمہارے حوالے کر دیا ہے. خدا نے یہ نام تمہارے حوالے کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو تحفتاً پیش کر سکو. تحفتاً پیش کر سکو. تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی جب سلام کر لیا تو کیا سب کو کرے؟ نہیں. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. سورہ انعام. کون سا سورہ؟ سورہ انعام. یہ وہ سورہ ہے جسے 70,000 فرشتے لے کے آئے. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے لے کے آئے ہیں. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. یہ سورہ تنہا جبرائیل نہیں لے کے آئے بلکہ پورا ایک قافلہ چلا اور یہ سورہ رسول تک پہنچا. اس میں آیت ہے 54 نمبر کی جس میں خدا نے قانون سلام بتایا کہ ہر شخص قابل سلام نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جس سے ضرورت اسے سلام. بھئی بولیے گا ذرا سا، جس سے ضرورت اسے سلام. ایک ٹھیلے والا شیعہ ہے،
سلام کی ضرورت نہیں ہے. ایک جیکوار میں جا رہا ہے تو گاڑی کا طواف کر کر کے سلام کیا جا رہا ہے. بھئی ذرا سا بولیے گا, گاڑی کا طواف بار بار کیا جا رہا ہے اور اس سے سلام کیا جا رہا ہے. یہ سلام اس شخص کو نہیں کیا جا رہا ہے, اس گاڑی کو کیا جا رہا ہے, شہرت کو کیا جا رہا ہے, اس کی دولت کو کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے معصوم نے فرمایا جو دولت دیکھ کے سلام کرے ملعون ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو دولت دیکھ کے سلام کرے وہ ملعون ہے. اب ذرا متوجہ ہو جائے, جو آیت میں سنانے لگا ہوں 54ویں آیت ہے 54 نمبر کی, اور یہ آیتوں کی آیت ہے. یاد رکھیے اللہ کی سب سے مضبوط آیات 14 ہیں, اور ان 14 کی آیتیں ہیں قرآن میں. اسے ذرا سا غور کیجئے گا. بھئی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا, قانون سلام سن لیجئے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. بھئی روایت نہیں ہے کہ آپ خاموش رہ گئے. یہاں سے اٹھنے کے بعد کہہ دے شاہد رضوی روایت سنائی تھی ضعیف. آیتوں کے ذوف کا تو معاملہ ہے ہی نہیں. آیتوں کے زیر پہ شک کرو گے تو ایمان زیر ہو جائے گا. بھائی کسی نے آیتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی. اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچے. کسی نے آیتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ نے سزا یہ دی کہ جسے دفنانا تھا اب جلایا جائے گا. خدا نے سزا یہ دی کہ جسے دفنایا جانا تھا اب اسے جلایا جائے گا. طریقہ کیا بنا قرآن کا؟ جو آیتوں سے کھلواڑ کرے گا وہ دفنایا نہیں جائے گا, جلایا جائے گا. بھائی خاموش قرآن کی آیتوں سے کھلواڑ کرو گے تب بھی جلائے جاؤ گے, اور بولتے قرآن کی آیتوں سے اللہ اکبر, بولتے ہوئے قرآن کی آیتوں سے کھلواڑ کرو گے تب بھی جلائے جاؤ گے. اور اگر میری باتوں پہ یقین نہیں تو انتظار کرو, پردہ ہٹا کے کوئی آئے گا. انتظار کرو. تو بھائی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے, اے احمد, محمود, مزمل, مدثر, طٰہٰ, یاسین, جب کوئی ایسا شخص آئے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہو اسے سلام کرو. بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کرسی پہ ہیں, وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں. اللہ کہہ رہا ہے محمد ایسا شخص جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہو اسے سلام کرو. اس کا مطلب سلام سب کو نہیں کیا جائے گا. بھئی خدا نے شرط رکھی ہے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہو. اب چھٹے امام سے زمانے نے سوال کیا, مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی آیتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نحنو آیاتنا, ہم 14 اللہ کی آیتیں ہیں. بھئی صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں, جائیے تفسیر کے نام میں بتا دیتا ہوں. تفسیر برہان میں یہی تفسیر ملے گی کہ 14 اللہ کی آیتیں. تاویل میں یہی تفسیر ملے گی کہ 14 اللہ کی آیتیں ہیں. اس کا مطلب سلام ہر کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے دل میں 14 ہو لائق سلام وہ ہے. تو اگر میرا مجمع جاگ رہا ہے تو پھر توجہ کے ساتھ یہ جملہ بھی سنیے, حملہ بھی سنیے. سلام قرآن کے مطابق جس کے دل میں 14 ہے اسے کیا جائے گا, جو
جو 3 پہ رک جائے نہ اسے کیا جائے گا جو 18 بنا لے. جو 18 بنا لے، 20 بنا لے، 25 بنا لے، وہ بھی لائق سلام کسی قیمت پہ نہیں ہے. سلام اسے کیا جائے گا جس کے دل میں 14 کی مودت پائی جاتی ہو. آج کے بعد ہر کوئی سلام کے لائق نہ بچا. قرآن کی آیت نے بتایا، اسی لیے ہمارے مذہب کے بزرگان تیز تھے. بھئی جو پہنچ جائیں گے میں انہیں پہلے سلام کر رہا ہوں، وہ لائق سلام ہے. ہمارے مذہب کے بزرگان تیز تھے. انہوں نے 2 چیزیں رکھی، ایک شریعت کا سلام رکھا، ایک تہذیب کے لیے آداب رکھا. آج توجہ کیا ہوتا. قانون شریعت کے لیے سلام، کیونکہ اہل بیت نے حکم دیا، اور کسی اور کو کرنا ہو. اس تہذیب کو سمجھیے کہ یہ 2 چیزیں کیوں رکھی گئی تھی. ذہین لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی شیعہ اثنا عشری آئے تو لائق سلام، لائق سلام ہے. توجہ سے سنیے گا، لطف آئے گا. بھئی سلام کا موضوع بڑا وسیع ہے، عشرہ پڑھا جا سکتا ہے. اس میں اس سلام کے فائدے جانتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا، یہ بتائیے نوجوانوں خاص طور سے سننا، معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ سلام کیوں رکھا گیا ہے؟ مسکرا کے فرمایا غرور کو توڑنے کے لیے. بھائی جو منکسر ہیں وہ تو بولے، مغرور سے میرا خطاب نہیں ہے. جو منکسر ہیں مزاج کے اعتبار سے وہ ذرا سا اپنی زبان کو جنبش دے دیں گے. یہ سلام کیوں رکھا گیا؟ غرور کو توڑنے کے لیے. اب سلام کیجئے اپنے امام کو، جس امام نے فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی. بھائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرنا چراغ دکھانے کے مترادف ہے سورج کو. لیکن فقرہ سنیے گا، غرور توڑنے کے لیے سلام رکھا گیا. سلام کیجئے اپنے امام کو جس نے تہذیب زندگی میں فرمایا یسلم الراکب علی الماشی. امام فرماتے ہیں کہ سواری پہ بیٹھا ہوا پیدل چلنے والے کو سلام کرے. بھئی اس مجمع تک پہنچ گئی بات. سواری پہ بیٹھا ہوا پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اور یہ قانون بنا کے امام نے بتا دیا اگر سواری پہ بیٹھا ہوا پیدل چلنے والے کو سلام کر لے گا غرور کا خاتمہ ہو جائے گا. سواری پہ بیٹھا ہوا پیدل چلنے والے کو سلام کرے غرور کا خاتمہ ہو جائے گا خود بخود. امام نے فرمایا جتنی اونچی سواری ہو پیدل چلنے والے کو سلام کرو. ہمارے مذہب میں کیا ہو رہا ہے؟ اونچی گاڑی لی، سائیڈ مرر میں دیکھ رہے ہیں کون کون سلام کر رہا ہے. یہ دولت کا روب کسی اور مذہب میں جھاڑنا. احمد بھائی یہ دولت کا روب کسی اور مذہب میں جا کے جھاڑیے. ہمارے مذہب میں دولت کے روب کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تو دیکھیے کہ یہ مذہب کون سا ہے. یہاں عظیم ترین بی بی خدیجہ ہے. اب مجھے پتا ہے اس مجمع نے داد کیوں نہیں دی، میں بتاتا ہوں. جو مجمع 2.5 مہینے 3 مہینے پہلے گوگل پہ ڈال کے یہ سرچ کرتا ہو دا موسٹ ریچسٹ ان دا ورلڈ اور اڈانی کا نام آ رہا ہو، برق کا نام آ رہا ہو، تو وہ مجھے کیسے داد دے گا. لیکن میں بھی شاہد رضوی ہوں. میرے جوانوں یہ یاد رکھنا خدیجہ کا تقابل کسی سے نہیں، بینک سے قرضہ لے کے امیر بننا اور ہے. بینک سے قرض لے کے امیر بننا اور ہے.
اور سب کچھ اسلام پہ لٹا کے ملکۃ العرب بن جانا اور ہے. بھئی دولت کے بعد اکثر عزت میں کمی آتی ہے. خدیجہ نے ساری دولت لٹا دی, ساری دولت. اس کے بعد بھی قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. کسی کی مجال نہیں کہ خدیجہ کے سامنے زبان چلائے. جسے خدا سلام بھیجے وہ خدیجہ ہے. تو دولت کا روب ہمارے مذہب کو نہ دکھائیے, اس لیے کہ اس دور میں یہ صرف جوانوں کے لیے فقرہ پڑھ رہا ہوں. کچھ چائنیز دولت مند, بھئی استقبال ازاں کے عنوان بھی دیا گیا ہے ان مجلسوں کو, تو ایک جملہ یاد رکھیے گا, ابھی چاند نکلنے دیجئے, کچھ برساتی کیڑے ایکٹیو ہوں گے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. ابھی محرم کا چاند نکلنے دیجئے, کچھ برساتی کیڑے ایکٹیو ہوں گے جو پورے سال ڈی ایکٹیو رہتے ہیں. کنیکشن ٹوٹا ہوا رہتا ہے. وہ چاند دیکھتے ہی بیدار ہوں گے اور اعلان کریں گے کہ بھئی مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں, نوحے زیادہ ہو رہے ہیں, مرادیں زیادہ مانگی جا رہی ہیں, علم زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں. یاد رکھیے یہ سب برساتی کیڑے ہیں. اور اگر ایسے لوگوں کا شجرہ کھنگالنا ہے تو یوں کھنگالیے گا کہ خیبر کے میدان میں ان کے بزرگوں کو علم نہیں ملا تھا, علم سے خار کھائے بیٹھے ہو, خار کھائے بیٹھے ہو. حدیث سنیے جلدی سے. سلام کے موضوع پہ ہی ایک اور حدیث یاد آ گئی. کتاب کا نام وسائل الشیعہ, رائٹر حر عاملی. کیا عالم دین, خدا کی قسم. جائیں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں, مدفون ہیں, دفن ہے شیخ حر عاملی. ان کی کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 287 حدیث لکھی ہے, سنیے اس سلام کے موضوع پہ. من سلم علیہ وعلا ثلاثت ایام اوجب اللہ لہ الجنہ. بھئی اگر پہنچ گئی بات نا تو پورا عشرہ مکمل ہو جائے گا. بی بی نے فرمایا ایک مجلس پڑھو, لیکن صرف اس حدیث کا ترجمہ عشروں کے برابر ہے. رسول فرما رہے ہیں من سلم علیہ وعلا ثلاثت ایام اوجب اللہ لہ الجنہ. واجب سے بڑا لفظ ہے اوجب. بھئی سنیے گا, رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی 3 دن لگاتار فاطمہ کو سلام کرے گا اللہ پہ اوجب ہے اسے جنت دے دے. آج توجہ کیا ہوتا. بھئی سنیے گا توجہ کے ساتھ. 3 دن, کتنے دن؟ صرف 3 دن. جو بھی فاطمہ کو لگاتار سلام کرے اللہ پہ واجب ہے اسے جنت دے دے. جو سلام کرے, کاش توجہ کیا ہوتا. بھائی سلام کرنا مستحب, جواب دینا واجب. اب اگر کسی کے سلام پہ فاطمہ چہرہ موڑ لے, بھائی حق بات پہ بولا کیجئے. اب اگر کسی کے سلام پہ, تو پھر مجھے اہل سنت رائٹر محمد طیب گیلانی کی کتاب حضرت فاطمہ کے صفحہ نمبر 33 سے پڑھنا پڑے گا کہ یاد رکھو جس کے دل میں 14 کی مودت ہے سلام اسے کرنا ہے. وہ آگے لکھتے ہیں اور جس نے قرآن کا گھر جلا دیا ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس نے قرآن کا, محمد طیب گیلانی اپنی کتاب حضرت فاطمہ زہرا کے صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کا گھر جلایا ہو. بھئی کچھ لوگ چہرہ دیکھ رہے قرآن کا گھر جلایا ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی کہے
کہ شاہد رضوی فاطمہ کے گھر کو قرآن کا گھر کہہ رہے ہو؟ تو آئیے دلیل دیتا ہوں. جنگ صفین ہے، کچھ لوگوں نے نیزے پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے، قرآن اٹھایا ہوا ہے. کچھ بے وقوفوں نے اپنی نکلی ہوئی تلوار رکھ دی. میں انہیں بے وقوفی کہوں گا. اتنے میں علی کا شیر مالک اشتر آگے بڑھا. بھئی اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا. مالک اشتر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد فوج سے مخاطب کر کے کہتا ہے یہ جو نیزے پہ ہے یہ تو کاغذ ہے، جو نیزے پہ ہے یہ تو چمڑا ہے، اصلی قرآن تو علی کی صورت میں خیمے میں بیٹھا ہے. اصلی قرآن تو خیمے میں علی کی صورت میں. اصل قرآن یہ ہے، یہ جو ہمارے درمیان ہے یہ تو ان کے قصیدے کی کتاب ہے جس میں تولے کا شعر بھی ہے اور تبرے کی آیات بھی ہے. کیونکہ معصوم نے فرمایا قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا. 1/4 تولا، 1/4 تبرہ، 1/4 میں نصیحتیں اور 1/4 پرانے قصے. اس کا مطلب آدھا قرآن تولا اور تبرہ پہ ہے. اب پڑھتے رہیے آیتیں. میں تو حضور ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا احمد بھائی، پرچے میں دیکھا چہلم کی مجلس کے بعد 100 سے زیادہ قرآن فی سال. میں بہت حیرت میں تھا کہ بھئی شیعہ مذہب میں بہت چہلم پڑھ چکا، 40ویں کی مجلس پڑھ چکا، 100 قرآن سے اوپر تو میں نے آج تک دیکھا ہی. 20 قرآن 10 قرآن تو بخشوا تو دیا، لیکن طبیعت چونکہ مولوی والی تھی، میزبان کو پکڑا. میں نے کہا حضور 100 قرآن پڑھے گئے، آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں مولانا غوثیہ میں پڑھوایا تھا. جو نازک مرحلے تک پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. غوثیہ میں پڑھوایا تھا. بڑی طبیعت الجھ گئی، خدا کی قسم اندر سے جھنجھلاہٹ بڑھ گئی. میں نے کہا اچھا اب دن یہ آ گیا کہ ہمارے مذہب والے غیروں سے قرآن پڑھائیں گے. بھائی یاد رکھو ہر کسی کا پڑھا ہوا قرآن لائق احترام نہیں ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا تھا ربا تالل قرآن والقرآن یلان ہو. کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پہ قرآن لعنت. کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پہ قرآن لعنتیں مسلسل. اچھا وہ پڑھ کیا رہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے بے کا نقطہ لعنت کر رہا. پڑھ کیا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سورہ حمد کے پہلی آیت میں جو رب العالمین ہے وہ لعنت کر رہا ہے. بھائی دلیل دے دوں. ابن عباس جا رہے ہیں، علی ساتھ میں، قرآن کی آواز آئی، ابن عباس کے بڑھتے ہوئے قدم رکے. علی نے کہا آگے بڑھو. کہا کتنی اچھی آواز ہے، کیا قرآن پڑھ رہا ہے. علی نے کہا ابن عباس چلو مولا آیتیں سننا. علی نے پلٹ کے کہا یاد رکھو ابن عباس یہ قرآن سمیت جہنم میں جائے گا. ہاتھوں کو جوڑ کے ابن عباس نے پوچھا کیوں؟ کہ اس کے دل میں علی کی مودت نہیں ہے. محبت اہل بیت سے اس کا دل خالی ہے. یاد رکھیے کوئی بھی عمل کیجئے اگر مودت اہل بیت نہیں ہے تو قابل قبول نہیں. پہلے مودت اہل بیت کو دل میں بسائیے. اور دل میں بھی نہیں، علماء موجود ہیں اس لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. مودت اہل بیت کو قلب میں جو فواد ہے وہاں رکھیے. اس لیے کہ علی کی مودت دل میں نہیں، دل میں جو فواد ہے. اور جب آپ دل کو چیریں گے
تو اس میں اللہ نے ایک کان رکھا ہے. میرے معبود اگر کان ہی رکھنا تھا تو 2 رکھ دیتا, یہ ایک کیوں رکھا؟ عجب نہیں آواز قدرت ہے. ہم 2 کان دے کے دیکھ چکے ہیں, تم ادھر سے سنتے ہو ادھر سے نکال دیتے ہو. اہل بیت کے معاملے میں ایک کان دیا تاکہ جو سنو وہ دل میں باقی رکھو, وہ دل میں باقی رکھو. ایک کان دیا صرف ایک کان, جو سنو وہ باقی رکھو. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے, بہت اہم مہینہ, بہت ہی اہم مہینہ. اس میں میثم تمار کی شہادت ہے. کون میثم؟ جس نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, جب ابن زیاد کے دربار میں میثم کو لایا گیا نا, ایک جملہ سن لیجئے. تو ابن زیاد نے کہا تیرے بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے, نصیحت بھی ہے, فضیلت بھی ہے, تولا بھی ہے, تبرہ بھی ہے. میثم تیرے بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور تیرے چہرے پہ مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں. میثم نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ تو خراب شجرے والوں کی پرانی عادت ہے مومنوں پہ تہمت لگانا. اے اللہ اکبر. بھائی سرفراز گنج والوں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ میثم جیسے مفتی نے فتویٰ دے دیا تہمت لگانا اچھے شجرے والوں کی عادت نہیں ہے, خراب شجرے والوں کی عادت ہے تہمت لگانا. لہذا تہمت سے بچیے. کسی نے زیادہ نعرہ لگا دیا, ہمارے قوم میں سارے مفتی الحمدللہ سارے, دیکھ رہے ہو اسے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. کسی نے علی کے نام پہ زیادہ داد دے دی, بیمار شجرے والوں کی بیماری بڑھی. دیکھ رہے ہو پوری محفل کھڑا ہو کے داد دے رہا تھا. بھئی ہر آدمی فضائل پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ علماء نفسیات سے پوچھئے جس کے خون میں جتنی گرمی ہوگی. اچھا گرم خون کا معاملہ کیا ہے یہ بھی بتا دو. لہو جو بلڈ اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ خون اگر گرم ہے تو انسان میں حس و حرکت باقی. خون کی ٹھنڈک اسے جامد بنا دیتی ہے. بھئی اب بھی اگر نہیں بولے تو کب بولو گے؟ یاد کرو حجر بن عدی, یا بعض روایات میں عدی لفظ ہے, حجر بن عدی کے جب قبر کو کھودا گیا تو تازہ خون بہ رہا تھا. یہ خون کا بہنا بتا رہا ہے کہ علی کی مودت آج بھی رگوں میں دوڑ رہی ہے. یہ تو غیروں نے بھی دیکھا ہے نا, غیروں نے بھی دیکھا. کسی پہ تہمت نہ لگائیے گا. یہ میثم جیسے مفتی نے فتویٰ دیا ہے. اور علی کی مودت میں دیکھیں تقیہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. جیسے مولوی صاحب ہیں, دنیا جانتی ہے کہ یہ شیعہ اثنا عشری ہے, یہ کر سکتے ہیں. شاہد رضوی دنیا جانتی ہے کہ بے بات بولتا ہے, میں اگر پلٹوں بھی تو لوگ پلٹنے نہیں دیں گے. کاش توجہ کیا ہوتا. یاد رکھیے علی نے جو میثم سے نصیحت کی ہے وہ سن لیجئے کہ ابن زیاد اگر برا بولنے کے لیے بولے تو بول دینا, تمہارے اجر میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر یہ کہے کہ علی سے دور ہو جاؤ تو مت ہونا, کیونکہ یہ دین برباد کر دے گا. بھئی اس معنویت کو سمجھ لیا ہوتا آپ نے. علی نے اس چیز کی اجازت دے دی چند لمحوں کے لیے, لیکن کہا مجھ سے بیزاری اختیار نہ کرنا. اور یہ جملہ علی نے کہہ کے بتا دیا کہ ماحول چاہے جتنا خراب ہو علی نہیں چھوڑا جائے گا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں ذہنی طور پہ بھی,
انہیں علی کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی، لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے ایک دھوبی کو لال ملا کسے تھا؟ دھوبی کو. شیخ سعدی نے حکایت میں لکھا ہے اسے، دھوبی کو ملا. چونکہ دھوبی تھا اس نے کپڑا نکالا گدھے کی پشت سے جو لدا ہوا تھا، اس لال کو لپیٹا اور گدھے کی گردن میں باندھ دیا. ملا کسے تھا بزرگان؟ دھوبی کو. جوہری کو نہیں ملا تھا. جب بہت دنوں بعد بیمار ہوا نا تو سوچا چمکتی ہوئی چیز ملی تھی، چلتا ہوں جوہری کے پاس، کچھ تو مل ہی جائے گا. جوہری نے دیکھتے ہی پہچان لیا، کہا اللہ ذرا میری ہتھیلی پہ دے. اس نے رکھا. دھوبی نے پوچھا کتنا دے دو گے؟ بہت پہلے چمکتی ہوئی چیز ملی تھی، 2-2.5 سال سے تو گدھے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. کتنا دے دو گے؟ کہا 2 روپے تجھے دے دوں گا. جیسے ہی 2 روپے کا نام آیا لال راکھ بن گیا اور لال سے ایک آواز آئی، وہ دھوبی تھا. بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا توجہ کریں، وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا. تجھے تو لال کی صحیح قیمت لگانی چاہیے. بھائی علی کے فضائل دشمنوں سے برداشت نہ ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے. تم تو دوست ہو. اچھا کچھ لوگوں کو نعرے سے بھی الرجی ہے، نعرے کا بھی جواب نہیں دیتے. کیوں؟ پڑھ لکھ زیادہ گئے. یاد رکھیے قبلہ آپ کی اجازت کے ساتھ ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں. یہ حارث کے بارے میں سنتا تھا، شوق ہوا بدبخت کے بارے میں پڑھوں تو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیے ہر انسان کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کیجیے. تو میں نے حارث کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا قبلہ، تو علماء کی کتاب میں ملا کہ اس میں 4 خصوصیات تھی. حافظ تھا، غور نہیں کیا آپ نے، قاری تھا، عالم تھا، محدث تھا. یہ 4 کوالٹی اس کی لکھی ہے. تو ایک جملہ کہہ کے تشریح کروں کہ غدیر کو خطرہ انہی 4 سے ہے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. جملے کی تشریح سنیے پھر بولیے گا. 4 صفت: قاری، حافظ، محدث، عالم. صحابی تو تھا ہی. 4 کوالٹی تھی. قاری سے غدیر کو اس لیے خطرہ ہے کہ اگر دل اہل بیت سے خالی ہے تو قرآن کی لعنتیں ہیں. محدث سے اس لیے خطرہ ہے کہ زید بن ارقم جیسا شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے حدیث غدیر یاد نہیں ہے. کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا. قاری سے خطرہ یوں، محدث سے خطرہ یوں. اب سن لیجئے گا توجہ کے ساتھ. عالم سے کیسے خطرہ ہے؟ جو علم 14 کے علاوہ کسی اور کا مروب کر دے. کاش توجہ کیا ہوتا. اب اگر کوئی فخر الدین رازی کی تعریف کرتا ملے، میرے جملے کی قدر نہیں کی آپ نے. اب اگر کوئی ابن عربی کی تعریف کرتا ہوا ملے تو سمجھ لیجئے غیروں سے مروب ہے. جس کے پاس علی جیسا دروازہ موجود ہے اس کے سامنے فخر الدین رازی کی حقیقت کیا ہے؟ اسے تو غیروں نے بھی امام المشککین لکھا، شک کرنے والوں کا امام. ان کا کل کمال یہ تھا کہ آپ ان کی کتاب کو یقین کے ساتھ لے کے بیٹھیں اور شک کے ساتھ اٹھیں. اب اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا. یہ 4 صفت تھی. اچھا قرآن پڑھ کے آیا تھا. کیوں؟ ابو جہل نے محمد عربی سے کہا تھا کہ اے محمد اگر یہ بات ہوئی ہے تو اللہ سے کہو مجھ پہ پتھر گرائے یا سخت عذاب دے. یہ میٹنگ کر کے آیا تھا کہ آیت ہے قرآن میں.
کہ ابو جہل نے کہا پتھر گرا، آواز قدرت آئی نہیں گرا سکتا محمد، اس لیے کہ تم ان کے درمیان میں ہو۔ تو حافظ تھا، آیتیں پڑھا ہوا تھا، کہہ کے گیا تھا کہ ابھی غدیر کے معاملے میں محمد کو جھوٹا ثابت کر دوں گا، کیونکہ جب تک محمد ہے عذاب نہیں آئے گا۔ ادھر اس نے عذاب مانگا، اللہ نے کہا وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے، غدیر کے معاملے میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ غدیر بڑی اہم چیز ہے۔ پھل بھائی اگر آپ خطبہ پڑھیں غدیر کا، ایک بار یہاں جو بیٹھے ہوئے شیعہ ہیں ان پہ ضروری ہے اپنے بچوں کو خطبہ غدیر سنائیں، پھر ترجمہ بتائیں، بچوں کو ابھی سے غدیری بنائیں، کیونکہ غدیر بھول جانے کا نام ہی عاشورہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو غدیر میں ایک لفظ سنیے، شعراء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، قبلہ توجہ چاہتا ہوں، جو عالم ہیں ان سے خصوصی طور پہ توجہ چاہتا ہوں۔ لفظ یہی ہے خطبے کا، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ، رسول فرماتے ہیں کہ بس تم پہ ضروری ہے کہ جو موجود ہیں وہ غائب تک غدیر پہنچائیں۔ آپ خاموش رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگلا جملہ سنیے اور اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ رسول فرماتے ہیں وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہر باپ پہ واجب ہے اپنے بیٹے کو قیامت تک غدیر پہنچائے۔ پہچاننے کی کوشش کی، ضروری نہیں کہ آپ داد دیں، ہر باپ پہ ضروری ہے، واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو قیامت تک غدیر پہنچائے۔ آگے کا ایک جملہ سن لیجئے، نبی نے فرمایا الا ان آداؤہم ہم الصفحاء الغاوون واخوان الشیاطین۔ خدا کے لیے ایک بار جا کے آپ بھی پڑھیے گا تو لطف آئے گا، میں زور نہیں لگاؤں گا، اب دیکھنا ہے ولا کا کتنا زور ہے۔ نبی نے فرمایا سنو میرے صحابیوں، پاگل وہ نہیں جو سڑک پہ گھومے، پاگل تو وہ ہے جو علی کو نہ مانے۔ بھئی خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، ہمارے عالم سے پوچھا گیا جو سڑک پہ گھوم رہے وہ پاگل نہیں ہے؟ کہا نہیں وہ پاگل نہیں ہے، وہ تو بیمار ہے، جو علی دیکھ کے بھی علی نہ مانے، پاگل وہ ہے۔ آگے بھی ایک فقرہ ہے، کیا کہا؟ پاگل کون ہے جو علی کو نہ مانے؟ تو آج کے بعد جو سڑک پہ گھومے اسے دیوانہ نہ کہیے گا، وہ تو مریض ہے، دیوانہ وہ ہے جو علی دیکھ کے نہ مانے، علی کے فضائل سن کے نہ مانے۔ آگے کا فقرہ سنیے، رسول فرماتے ہیں ایسا ہی شخص گمراہ ہے۔ اب اس جملے پہ توجہ چاہیے، خصوصاً علماء کی، شورا کی اور اچھے سامع کی۔ وَإِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ، رسول فرماتے ہیں جو علی کو نہ مانے وہ پاگل۔ تین چیزیں بتائی رسول نے۔ احمد بھائی توجہ، یہ مجمع چپ بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ جو علی کو نہ مانے وہ پاگل، جو علی کو نہ مانے وہ گمراہ۔ آگے رسول فرماتے ہیں سنو جو علی کو نہ مانے وہی تو شیطان کا بھائی ہے۔ آج قرآن کی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی، جو اللہ نے کہا تھا شیطان سے جا مال میں بھی شریک ہو جا، اولاد میں بھی شریک ہو۔ آج پتا چلا کہ منکر غدیر کے ہاں شرکت شیطانی ہے، منکر غدیر کے ہاں شرکت شیطانی ہے۔ آپ کہیں گے قبلہ غدیر پڑھ رہے ہیں، اس سے سلام کا کیا تعلق؟ تو بھئی یاد کرو نا، خطبہ غدیر دینے کے بعد لال خیمے میں علی کو بٹھا کے نبی نے کہا دیکھو کوئی بھی آدمی جانے نہ پائے جب تک علی کی بیعت نہ کرے اور امیر المومنین کہہ کے سلام نہ کرے۔
اور یہ سنت نبی کی نہیں ہے. جائیے کتابوں کا مطالعہ کیجئے. 16 رجب ابو طالب نے ولیمہ کیا. کس طریقے کا ولیمہ تھا؟ علماء نے کتاب میں لکھا 300 اونٹ ذبح کیے, 1000 بکر, 1500 دمبیاں. اب بکر کا ترجمہ نہیں کروں گا, حکومت خطرناک ہے سرکار. ہاں بکر کو سورہ بقرہ سے سمجھیے گا. 300 اونٹ, 1000 بکر, 1500 دمبیاں. اس کے بعد بھی کالے مورخ کے کالے دل نے اپنی سیاہی سے یہ لکھ دیا ابو طالب غریب تھے. تو میاں انصاف سے بتاؤ, اگر غربت اسے کہتے ہیں تو اللہ ہندوستان کے ہر شیعہ کو ایسا غریب بنا دے. اگر غربت اسے کہتے ہیں, کیونکہ مائک سے ہٹ کے یہ فقرہ پڑھوں گا, سن لیجئے گا. شیخ عباس قمی, کون؟ رئیس المحدثین, جنہوں نے مفاتیح لکھی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جس اونٹ پہ بیٹھ کے وہ علی سے لڑنے گئی تھی, بھائی جو جتنے ادب سے کام لے سکتا ہو لے لے. اس لیے کہ جو علی کے مقابلے پہ آ گیا پھر وہ ادب و آداب کے قابل نہیں ہے. سن لیجئے گا, اس لیے کہ سب سے خطرناک جنگ ہے جنگ جمل, جہاں اچھے گچا کھائے ہیں. تو شیخ عباس قمی لکھتے جس اونٹ پہ بیٹھ کے وہ علی سے لڑنے آئی تھی, اس اونٹ کی قیمت 200 دینار. 1 دینار 10 گرام سونے کا مظہر صاحب. 10 گرام سونے کی قیمت اس وقت تقریباً 68,000 روپے. میں نے 18,000 اور چھوڑ دیے. 50,000 کے اعتبار سے قیمت ایک اونٹ کی بنی 1 کروڑ. ذرا سا بولیے گا. تو پھر جب آپ کی توجہ ہو گئی 200 دینار, 1 دینار 10 گرام سونے کا, 1 گرام کی 10 گرام کی قیمت ہے 68,000, 18 اور چھوڑ دیے. بڑ بھیا ہیں ہمارے, 18,000 اور چھوڑ دیے. 50,000 کے قیمت کے اعتبار سے ایک اونٹ کی قیمت کتنی بنی قبلہ؟ 1 کروڑ. اب بتاؤ ابو طالب نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 300. اب 2 لاکھ روپے 13 رجب کے جشن پہ خرچ کر کے کالر بند نہیں ہوتے. ابو طالب نے 300 کروڑ. بھائی باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بھائی 300 اونٹ کی قیمت کیا نکلی؟ 300 کروڑ. ایک کی قیمت 1 کروڑ. اب 5 لاکھ شعبان میں خرچ کر کے شیروانی کھلی جا رہی ہے کہ ہم نے 5 لاکھ خرچ کیے. بھیا جسے مورخ نے غریب لکھا, اور ابھی قبلہ میں نے صرف اونٹ کی قیمت نکالی ہے, بکر کی نہیں, دمبیوں کی نہیں, 10,000 رتل روٹی کی نہیں, اور 3 دن کھلایا ہے ابو طالب نے. اے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا. تو جس پہ بیٹھ کے وہ علی سے لڑنے آئی وہ 1 کروڑ. بھئی یہ رومال ہے 300 روپے کا, ٹھیک ہے. میں نے اس رومال سے علی کے روضے کی جالی صاف کی. سرفراز گنج والوں اب قیمت لگاؤ. پورا سرفراز گنج کہے گا اب قیمت کہاں سے لگائیں, یہ کپڑا علی کی زری سے مس ہو گیا. تو بھائی جو جمل میں آئی اس کے اونٹ کی قیمت تو لگے گی, ابو طالب کے اونٹ کی نہیں لگے گی. 300 اونٹ ذبح کیے. 300. دنیا نے ابو طالب کو غریب لکھا ہے. محمد طیب گیلانی لکھتا ہے کہ جب خدیجہ کا عقد پڑھا گیا ہے تو اس سے پہلے خطبہ دیا تو مکالمے کے طور پہ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد بھائی خدیجہ کون؟ شیعوں نے لکھا 70,000 اونٹ.
حبشہ شام سفر پہ رہتے تھے. سنیوں نے لکھا 80,000, شیعوں نے لکھا 4,000 کنیزوں کے بال سچے موتیوں سے سجائے گئے تھے. سنیوں نے لکھا 6,000. دونوں خیموں کی بات سنا رہا ہوں. ہمارے والوں نے لکھا کہ خدیجہ کے جانور جہاں باندھے جاتے تھے وہ میخیں سونے کی تھی. سنیوں نے لکھا وہ میخوں کے ساتھ ساتھ جہاں وہ کھانا کھاتے تھے وہاں بھی چاندی اور سونے کے اوراق سے کام کیے گئے تھے. پھر شیعوں نے لکھا 10,000 اونٹ سرخ آنکھوں والے تھے. سنیوں نے لکھا 30,000 تھے. اب جسے جو گھر ماننا ہو مانے. خدیجہ کی دولت کا اندازہ تو ہو گیا نا. اب سنیے, جس خدیجہ کا نکاح ہے اس کے سامنے مثال کے طور پہ اگر لکھنؤ میں 4 کروڑ پتی بیٹھے ہوں اور شاہد رضوی گاڑی روک کے چاروں کی طرف دیکھ کے پوچھے بولو کیا چاہیے, تو پورا لکھنؤ کہہ دے گا بھائی یہ کروڑ پتی سے آگے کی چیز ہے. جو ان سے کہہ رہا ہے کیا چاہیے. اب سنیے, محمد طیب گیلانی لکھتا ہے کہ جب خطبہ نکاح ختم ہوا تو جناب ابو طالب کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں میں محمد کے وکیل اور کفیل کی حیثیت سے پوچھتا ہوں بتاؤ خدیجہ کیا چاہیے. العظمت للہ. اور دشمن اہل بیت کو کبھی ہاتھ بڑھا کے اچ کوٹھی پہ نہ بٹھائیے گا, اس لیے کہ اسی کا ایک جملہ سن لیجئے. حضرت ابو طالب کے لیے لکھتا ہے محمد طیب گیلانی کہ مسلمانوں تم نے ابو طالب کو کافر کہہ کے خود کو ضلالت کے وہ اس گڈھے میں گرا لیا ہے. بھائی بھیروں کا جملہ سنا رہا ہوں, سن لیجئے گا. تم نے ابو طالب کو کافر کہہ کے خود کو ضلالت کے گڈھے میں گرا دیا ہے. اب تم اچھل کے نکلنا بھی چاہو تو نکل نہیں سکتے. میں اس جملے پہ داد مانگ ہی نہیں رہا تھا, جنہوں نے داد دیا شکریہ. وہ کہتا تم نے ابو طالب کو کافر کہہ کے خود کو ضلالت کے گڈھے میں گرا دیا ہے, اب تم اچھل کے نکلنا بھی چاہو تو نکل نہیں سکتے. اور اگر کوئی عزت دار ہاتھ بڑھا کے تمہیں نکالنا چاہے گا تو تم عزت دار نہیں بنو گے, وہ ذلیل ہو جائے گا. العظمت للہ. اس لیے رضی اللہ کی بیساکھی لگا کے لعنت اللہ کو اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے گا, ورنہ لعنتیں آپ کو گھیر لیں گی. اس 60 سال کی 70 سال کی 80 سال کی زندگی میں علی سے منہ موڑ رہے ہو. جاؤ ابھی مجلس کے بعد پوچھنا 4 سنی کتابوں کا حوالہ دوں گا, پھر 1 شیعہ کتاب کا حوالہ دوں گا. علی سے منہ موڑ کے جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ نا. جس علی کے لیے نبی وقت آخر ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کر رہے ہیں اور نہ جانے کتنی مرتبہ یہ دعا کی, اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا, اے میرے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ لو. کن چکروں میں پڑے ہوئے, کن چکروں میں پڑے ہوئے. علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے. خدا کی قسم اپنے آپ کو ٹٹولو, اس لیے کہ علی نہ ہوتے تم عزت دار نہ ہوتے. اس علی نے تمہیں عزت دی ہے, اتنے سے ہو پھر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہو. اس کا مطلب کسی کا ہاتھ تمہارے سروں پہ ہے. اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پہ نہ لے جاؤ. ابھی محرم کا چاند نکلے گا, کچھ نیتا جی کھڑے ہو جائیں گے. ایک چیز اور بتا دوں, اور بالکل کھری کھری کہہ رہا ہوں, کسی سے ڈر کے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ مجلسوں میں پوسٹر پہ جو لکھ دیتے ہو کہ فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں, خصوصی استقبال, یاد رکھو شیعہ مذہب کا چاہے جتنا بڑا نیتا ہو,
اگر نیتا بن کے آ رہا ہے بارگاہ کے گیٹ کو بند کر دو. بولیے گا ذرا سا. یہاں سب عزادار بن کے آئیں. سلیمان تو یہاں عزادار بن کے آتے ہیں. آج توجہ کیا ہوتا. ملک یہاں عزادار بن کے آتے ہیں. جائیے 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں, دیکھ لیجئے گا جا کے. مدینۃ المعاجز 1 اور القطرہ 2. بھئی انہی کتابوں میں لکھا ہوا مختصر مگر جامع کہ ایک حور ہے جس کا نام ہے لایا, جنت میں رہتی ہے. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ جنت کی بالکنی میں آتی ہے, دالان میں, تو اس کے رخسار کے نور سے جنت روشن ہو جاتا ہے. سب سے بڑا محل جنت میں اس کا ہے. ایک دن اپنے دالان میں بالکنی میں کھڑی تھی, آواز قدرت آئی, لایا حسین آنے والے ہیں. بھئی حسینیوں ذرا سا سر اٹھاؤ, حسین آنے والے ہیں, جاؤ. لایا نے اپنا مکان چھوڑا, گئی. 3 دن خدمت کرتی رہی. 3 دن بعد جب لوٹی ہے نا, تو ہر حور آواز دے رہی تھی, لایا لایا لایا. ایک مرتبہ لایا نے پلٹ کے کہا, خبردار آج کے بعد لایا نہ کہنا, حسین کی دایا کہنا. لایا نے ہمیں ایک پیغام دیا کہ چاہے جتنا بڑا منصب مل جائے, حسین کی نوکری سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ تم منتری نہیں مہا منتری بن جاؤ. فاطمہ کو نہیں بلا سکتے. ایک غریب ٹھیلا کھینچنے والا بھی اگر فرش عزا بچھا دے, سیدہ آ جائیں گی. غرور و تکبر کی بنیاد پہ نہیں آتی, یہ یاد رکھیے گا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بس سمیٹنے کی منزل پہ آ گیا, گفتگو سمٹ گئی. سلام یہی تک تو نہیں ہے, سلام 14 کے چاہنے والوں کو کرنا ہے. اب جلدی سے 2 بلکہ 1 آیت سنیے. سورہ نحل 32ویں آیت. وَإِذَا تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. بھئی بات آ گئی نا سلام تک. سورہ نحل 32ویں آیت. اللہ کہہ رہا ہے کچھ مرنے والے وہ ہیں جن کے پاس ملک الموت آ کے کہتا ہے سلام علیکم. بھئی قرآن بھی نہیں سنیں گے تو کیا سنیں گے. کچھ مرنے والے وہ ہیں جن کے پاس ملک الموت آ کے کہتا ہے سلام علیکم. قبلہ جس سے ملک الموت سلام کہہ دے, اب پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. لیکن سورہ محمد نے آواز دیا. شاہد رضوی ادھر بھی تو دیکھو, کون سی آیت. سورہ محمد کی 27ویں آیت. اللہ کہہ رہا ہے وَيَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ. کچھ مرنے والے وہ ہیں جن کے رخسار پہ ملک الموت موت دینے سے پہلے تھپڑ ہی تھپڑ مارتا. خدا کے لیے دونوں آیت ہے. کچھ کو سلام کر رہا ہے اور کچھ کو مارنے سے پہلے تھپڑ مار رہا ہے, چہرے پہ بھی پشت پہ بھی. جب میں نے تلاش کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جسے ملک الموت مار رہا ہے, تو ملک الموت نے کہا آسمانوں پہ میرا تعارف سن لینا فرشتوں سے. مجھے فرشتے کہتے ہیں وَالْعُدُوُّ نُصَّابِهَا, یہ جو ملک الموت ہے یہ فاطمہ کے دشمن کا پکا دشمن ہے. اللہ اکبر. فاطمہ کے دشمن کا پکا دشمن ہے. تو ایک کو تو سلام, ایک کو تھپڑ, دونوں مرنے والے ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا. ایک کو سلام کر رہا ہے. یہ سلام کن لوگوں کو کر رہا ہے یہ بھی تو ذرا غور کیا جائے. لفظ ہے کیا وَإِذَا تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ. لفظ ہے طیب. تو آؤ ذرا تلاش کریں حدیث کی کتاب میں کہ طیب کسے کہتے ہیں. اب جو سننے آئے ہیں وہ لطف لیں. حدیث نمبر ہے 531. علی کی شان میں 1000 حدیث. ایک رات سے کچھ زیادہ وقفہ لیا تھا پوری 1000 حدیث کی کتاب کو ختم کرنے میں. اسی سے ایک حدیث سنا رہا ہوں
جو مغالطہ ہے وہ بھی دور کر لیجئے. ایک مغالطہ ہے کہ قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں ہر کسی شخص کو اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا. یہ مغالطہ دور کر لیجئے. یہی حدیث کے لفظ ہے. محمد عربی فرماتے ہیں اذا کان یدعى الناس، خدا کی قسم نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جو بھی ہوں گے انہیں ماں کے نام سے بلایا جائے گا. الا شیعتی و محبی، صرف علی کے شیعوں کو باپ کے نام سے بلایا. کاش توجہ کیا ہوتا. اذا کانا یدعى الناس یوم القیامت باسماء امہاتہم الا شیعتی و محبی، کائنات میں ہر کسی کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا، صرف شیعوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ طیبین میں سے ہیں، ان کی ولادتیں پاک ہیں. اس کا مطلب میدان محشر میں باپ والے صرف علی والے ہوں گے. بھئی یہ سادگی سے میں نے پڑھ دیا ہے. بقیہ سب کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا، صرف علی والوں کو باپ کے نام سے. اب تو سمجھ لو، یا اب بھی نہیں سمجھو گے تو لو مائک سے ہٹ کے زیارت جامعہ کا ایک فقرہ ہی پڑھ دیتا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ذہن میں رہے گی تو یہ فقرہ تفسیر کرے گا اس کی. کیا معصوم نے فرمایا کہ صرف علی والوں کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا. اب امام فرماتے ہیں وَمَا خَصَّنَا بِهِ وِلَایَتَکُمْ لَطِیفِ خَلْقِنَا، سنو اگر میرے دادا علی کی ولایت نہ ہوتی کائنات میں کوئی حلال زادہ نہ ہوتا. اگر بس وَمَا خَصَّنَا بِهِ وِلَایَتَکُمْ لَطِیفِ خَلْقِنَا، اگر کائنات میں ہماری ولایت نہ ہوتی، ہمارے جد علی کی ولایت نہ ہوتی، کوئی حلال زادہ نہ ہوتا. یہ علی کی ولایت ہے جو میزان بن گئی ہے. بھئی پہنچ گئی آپ تک بات؟ تو بس 2 جملوں میں سن لیجئے. سلام 14 کے ماننے والوں کو کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں کیا جائے گا. ان تک آداب ہی رکھیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کٹائی ہونی ہے. اور ملک الموت کے دشمن سے دوستی نہ کیجئے گا. بھائی بات تو میں نے پڑھ دی ہے، ملک الموت کے دشمن سے دوستی نہ کیجئے گا. اب فقرہ سن لیجئے جلدی جلدی. امام نے 20 افراد کو سلام کرنے سے منع کیا. کتنے افراد کو؟ 20 افراد کو سلام کرنے سے منع کیا ہے. ابھی تک جہاں تحقیق پہنچی ہے. 5ویں امام فرماتے وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَلَا عَلَى النَّصَارَى وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ وَلَا عَلَى عَبْدِ الْأَوْثَانِ. معصوم فرماتے یہودیوں کو سلام نہ کرو. جب میں نے کتابوں کو پلٹنا شروع کیا ایک جملہ ملا، اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. یہودیوں کو سلام نہ کرو. جب میں نے علماء کی کتاب کو پڑھا تو تشریح یہ ملی کہ انہوں نے مذہب میں تبدیلی کی ہے. اس کا مطلب قیامت تک جو مذہب بدلے اسے سلام نہیں کرنا. یہ بات پہنچ گئی؟ جو مذہب میں تبدیلی کرے اسے سلام نہیں کرنا ہے. ولا علی النصارى، اور عیسائیوں کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. جب وجہ میں نے تلاش کی کہ انہوں نے حلال کو حرام کیا. بھئی ذہین لوگ تو پہنچے ہیں، حرام کو حلال کیا ہے. اس کا مطلب قیامت تک جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، وہ لائق سلام نہیں ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ اس فقرے کو سن لیجئے گا اور یہیں پہ میں نے بات تمام کی. وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ، اور مجوسیوں کو بھی سلام نہ کرو. کیوں؟ کبھی غور کیا؟ مجوسیوں کے ہاں ایک مسئلہ تھا، وہ سن لیجئے. ان کے یہاں بہن کی شادی بھائی کے ساتھ ہو سکتی تھی. معصوم نے اسی دن فرما دیا، توجہ سے سنیے گا، جو رشتوں کا احترام نہ کرے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، انہیں سلام نہیں کرنا ہے. میں رائے پور مجلس پڑھ رہا تھا شرح، کئی سال پہلے وہاں سے نکلا قبلہ
تو خانقاہوں سے گزرا، وہاں خواجہ معین الدین چشتی پہ ایک کتاب ملی. ایک شخص نے خواجہ سے آ کے پوچھا یہ بتائیے سن 61 ہجری سے یہیں پہ بات تمام ہے، ہم حسین کو مان رہے ہیں، کیا حسین باقی ہے؟ اور اگر ہے تو دلیل دیجئے. بھئی پورا مجمع سنے اور یہیں پہ بات سمٹ گئی. ہم 61 ہجری سے حسین کو مان رہے ہیں، کیا حسین باقی ہے؟ کھڑے بھی ہو گئے تو حق ادا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ خواجہ نے گاؤں تکیے کی ٹیک چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد کہا اپنے گھر جاؤ، اگر ماں نظر آئے حسین باقی ہے. خدا کے لیے توجہ کیا ہو. فقرہ سن لیجئے گا پھر بولیے گا. فقرہ کیا تھا؟ اگر ماں نظر آئے حسین ہے. 3 جملے انہوں نے اور بولے. ماں نظر آئے حسین ہے، تولا ہے یہ. ماں نظر آئے حسین ہے، بہن دکھائی دے. بھئی جو پہنچ رہے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں. حسین ہے. خالہ نظر آئے حسین ہے. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے 4تھا فقرہ پھپھی دکھائی دے. اب جو باہر بیٹھے وہ بھی ذرا توجہ کر لے. ماں نظر آئے حسین ہے، بہن دکھائی دے حسین ہے، خالہ نظر آئے حسین ہے، پھپھی دکھائی دے حسین ہے. اور اگر رشتوں کے آئینے میں یہ سب عورت دکھائی دے پھر یزید ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس بات سمٹ گئی. ایسے تو 16 باقی رہ گئے، تقریباً 17. ایک اور آخری بتا رہا ہوں جو بتانا ضروری ہے. معصوم فرماتے ولا علی المتفقہین بسب الامہات، ایسے شخص کو بھی سلام نہ کرو جو ماں کی گالی دیتا ہو. جائیے آج کی مجلس کا یہ تحفہ تھا. ایسے شخص کو بھی سلام نہ کرو جو ماں کی گالی دیتا ہو. کیوں؟ جس کی نگاہ میں ولایتی بیٹے کو کائنات میں پہنچانے والے کی اہمیت نہ ہو. اور حقیقت بتاؤں، ماں کی گالی نہ دیا کرو. دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مخصوص طبقے کے لیے فقرہ ہے. کیونکہ بی بی نے وقت آخر سمجھدار لوگوں کے لیے ہے. علی سے کہا تھا یا علی قیامت تک آنے والے میرے بیٹوں کو میرا سلام کہیے گا. تمہاری حقیقی ماں فاطمہ ہے، یہ یاد رکھنا. اور نبی کی حدیث ہے اے علی تم اس امت کے باپ ہو. لہذا دست ادب جوڑ رہا ہوں. گالیاں بند کیجیے، یہ ہمارے مذہب کا شیوا نہیں. آپ گالی بک دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ گالیاں کہاں تک جا رہی ہیں کبھی غور کیا؟ دست ادب. معافی چاہتا ہوں. معصوم کا قول ہے ولا علی المتفقہین بسب الامہات، جو ماں کی گالی دیتا ہو اسے بھی سلام نہیں کر. بات میں سمیٹ چکا. ایک شخص کے ایصال ثواب کی مجلس چہلم ہے. خدا کی قسم میں نے سوچا کہ کیوں نہ سلام سے شروع کیا جائے اور سلام پہ ختم کیا جائے. 2 جملے 3 جملے مولا حسین کے اور السلام آخر حضرت عباس کا. میں نے خود کتابوں میں یہ فقرہ دیکھا ہے کہ بی بی سیدہ ایک دن جب درج عصمت میں حسین تھے تو آپ نے وضو کے لیے چلو میں پانی لیا. حسین کی آواز آئی السلام علیک یا اماں انا ابنک عطشان. اماں پیاسے بیٹے کا سلام. میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کو. ماں کے چلو میں پانی ہو اور بیٹا خود کو پیاسا کہے. کیسے سیدہ نے صبح کے نماز کے لیے وضو کیا نہیں پتا، لیکن فضہ کہتی ہیں کہ دن بھر روتی رہی فاطمہ.
بڑے اطمینان سے فقرہ پڑھوں گا. دن بھر روتی رہی فاطمہ. دوسری صبح نمودار ہوئی، سیدہ نے چلو میں پانی لیا. حسین کی آواز آئی، السلام علیک یا اماں انا ابنک عریان. اماں بے کفن بیٹے کا سلام. میں عریان کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی. اماں بے کفن بیٹے کا سلام. ہاتھ کانپ گئے فاطمہ کے. کس طریقے سے وضو کیا نہ تاریخ نے لکھا نہ میں بیان کر سکتا ہوں. تیسری صبح نمودار ہوئی، پھر بی بی نے چلو میں پانی لیا. آج ایک عجیب آواز آئی، السلام علیک یا اماں انا ابنک سحقان. اماں اس بیٹے کا سلام جسے پیس دیا جائے گا. شرم کر کے نہ رویا کریں، یہ سوچ کے نہ روئے کہ برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا، بلکہ یہ سوچ کے روئے پتہ نہیں کس کے پہلو میں امام سجاد بیٹھ کے لہو رو رہا. اماں اس بیٹے کا سلام جسے پیس دیا جائے گا. کبھی سحقان کے معنوی معنی دیکھنا، اصطلاحی معنی دیکھنا. چکیاں تو دیکھی ہیں نا، یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے یہ بتا رہا ہوں. چکیاں تو دیکھی ہے نا، اس کے درمیان سے جو دانہ ڈالا جاتا ہے اور چاروں طرف سے جو پس کے نکلتا ہے اسے سحقان کا لفظ دیا جاتا ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجئے، ارے اتنے گھوڑے دوڑے تھے جس میں حسین کے اوپر العظمت للہ. اسی لیے تو زیارت ناہیہ میں امام آخر کو یہ کہنا پڑا، میرا سلام ہو اس کے اوپر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی. العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ماں کو سلام بھی کیا ہے تو اس عنوان سے، لیکن ہاں درج عصمت سے آواز تو آئی، اماں پیاسے بیٹے کا سلام، اماں بے کفن بیٹے کا سلام. اماں اس بیٹے کا سلام جس کو گھوڑے کے سم پیس ڈالیں گے. ایک اور سلام دکھاؤں کربلا میں. عباس زین سے زمین پہ آ چکے ہیں. نہ بخل کر کے نہ رویا کریں، ایام ازاں نے دستک دے دی ہے. سیدہ کو راضی کرنا ہے. ہمارے معصوم فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو رونا سکھائیں. علماء نے لکھا کہ بچوں کو بتایا کریں علی اکبر کے سینے پہ برچھی کیسے لگی، بچوں کو بتائیں علی اصغر کے گلے پہ تیر. اپنے بچوں کو بتائیے عباس کے شانے. العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. صرف 2 یا 3 منٹ میں مصائب اور پڑھوں گا، اسے سن لیجئے. عباس زین سے زمین پہ آ چکے، دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں. سید مہدی بحر العلوم نے جو تحریر فرمایا اور بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ عباس کے بازو بھی کٹ گئے تھے اور دشمنوں نے پیر بھی کاٹ ڈالے تھے. قطعہ یدے و رجلے دونوں لفظ ہے، ہاتھ بھی کٹے پیر بھی کٹے. میں زیادہ طویل عریض نہیں بیان کروں گا. زندگی میں پہلی زیارت تھی میری، عباس کی اصلی قبر کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا. میں آپ سے بتاؤں کہ جتنی قبریں میں نے دیکھی اس میں سب سے چھوٹی قبر اصل میں عباس کی ہے. اتنا بکھر گیا تھا میرا غازی کہ سجاد نے اس لاشے کو چننے کے لیے چٹائی کا استعمال. بس فقرہ سن لیجئے گا، میں بحث نہیں کروں گا کسی مسئلے پہ، کوئی بحث نہیں. جسے جو ماننا ہے مان لے گا. بازو کٹ گئے،
حسین کو آواز دی، آقا آخری سلام قبول کی۔ حسین کس طریقے سے آئے میں بیان نہیں کر سکتا، بس علماء بیان فرماتے ہیں حافظ کفایت حسین صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے کہ عباس کے جب بازو کٹے نا تو عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ اشہل مجھے اتنی دور لے چل کہ بچوں کے التش کی آواز میرے کان میں نہ جو بزرگ ہیں انہوں نے حافظ کفایت حسین صاحب کا نام سنا ہوگا اور مصائب کے حوالے سے جانتے بھی ہوں گے۔ اتنی دور لے چل کہ بچوں کے التش کی آواز میرے کان میں نہ آئے۔ عزادارو فقرہ سننا، یہ سن کے اشہل موڑا تھا کہ حسین نے آواز دی اشہل دور نہ لے جانا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ دور نہ لے جانا۔ میرا غازی زین سے زمین پہ آ گیا، بس 2 یا 3 منٹ۔ حسین آئے، بڑی آہستگی سے یہ فقرہ میں پڑھتا ہوں، حسین آئے، علماء بیٹھے، حسین کے قدموں کی آہٹ سن کے عباس نے کہا واہ غربتا، واہ غربتا، ہائے میری غربت۔ حسین کے ہونٹ ہلے، عباس تیرا بھائی زندہ ہے، بڑے بھائی کی موجودگی میں اپنے آپ کو غربت کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا میں خود کے غربت کا اعلان نہ کروں تو کیا کروں، پہلے آپ آتے تھے تو میں کھڑے ہو کے تھا دے۔ آقا سید و سردار، آج میں کروٹ بھی نہیں لے پا رہا ہوں، اب حسین دوڑے۔ میں صرف غربت کا ایک جملہ علامہ نجم الحسن قراروی نے ذکر العباس میں لکھا ہے کہ عباس کے سر پہ ایسا گرز پڑا تھا کہ مغز سر نکل کے کاندھوں پہ آ گیا تھا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ کبھی سوچا کہ جس کا مغز نکل آیا ہو اس سر کو حسین نے اٹھا کے زانوں پہ، غربت حسین، اللہ اکبر۔ ارے عباس نے آقا کو سلام کیا، آقا قریب آئے۔ اب جو فقرہ پڑھ رہا ہوں نا، دونوں باتیں بتا دیتا ہوں۔ کچھ علماء نے لکھا ہے، 1 منٹ سن لے، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اکبر کی شہادت عباس سے پہلے ہوئی، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں بعد میں ہوئی۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، مصائب کا ایک فقرہ سن لو۔ جو کہتے بعد میں ہوئی ان کی دلیل یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اکبر کی شہادت ہوئی ہوتی، زمین پہ آئے ہوتے اور عباس کے ہوتے ہوئے حسین چلے جاتے لینے کے لیے۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ محقق ہے، صحیح ہو گئے۔ مجھے جو مصائب سنانا ہے وہ یہ ہے کہ جب حسین آئے نا، میر انیس نے بھی اسے ایک مرثیے میں نقل کیا، جب حسین آئے نا تو اکبر ساتھ آئے۔ بس ایک جملے کے لیے مصائب پڑھو، اکبر ساتھ آئے۔ بہت دیر حسین روتے رہے، اکبر پچھاڑے کھا کھا کے روتے رہے۔ اس کے بعد جوان بیٹے نے باپ سے کہا بابا چلیے، سمجھ گئے نا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، بابا چلیے۔ حسین کی غربت سنیے گا، میں اس مصائب کو بڑی آہستگی سے پڑھتا ہوں۔ بابا چلیے، حسین نے کہا اکبر تم جاؤ، اکبر تم جاؤ۔ ایک مرتبہ کہا بابا چلیے نا، اب خیمے کی طرف چلیے، کہا اکبر تم چلے جاؤ، آخری فقرہ ماتم کر لینا اس فقرے پہ۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا چلیے، پلٹ کے کہا اکبر کہاں نہ جاؤ، کہا بابا چلا تو جاؤں گا، اگر زینب پھوپھی نے پوچھا حسین کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ حسین نے سر جھکا کے کہا زینب سے کہہ دینا حسین لاش عباس میں مر گیا۔ اکبر نے ماتم کیا،
اے بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین نے کہا رہا جس کا جوان بھائی عباس کی معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ یہ جتنے عزادار یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلی، نجف اشرف، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس، جنت البقیع، جنت المعلی اور تمام اطباط عالیہ کی زیارت نہ کر لیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ میں آپ سب کی طرف سے دعا مانگ رہا ہوں، اے میرے اللہ جب زیارت کے شرف سے مشرف کر لینا تو ہمارے کان کو اس قابل بنا دینا کہ قبر میں بھی ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکیں۔ اے میرے اللہ ہماری زبان میں وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ہم اس آواز پہ لبیک کی آواز کہہ کے اپنی قبر سے کھڑے ہو سکیں۔ دعاؤں کو روک کے تلقین بھی کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں۔ دیکھو غیبت کے دور میں دو دعاؤں سے رشتہ نہ چھوڑنا، ایک دعائے عہد، ایک دعائے غریق، ضرور بھی ضرور پڑھا کرو۔ دعائے عہد وہ دعا ہے جہاں تم اپنے امام سے معاہدہ کر رہے ہو، ان کی زبانی، اس کے ترجمے کو پڑھو۔ اور دعائے غریق وہ دعا ہے جو تمہارے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ اے میرے اللہ جب ہم لبیک کہتے ہوئے امام کی طرف بڑھیں، پورا مجمع آمین کہے گا اس دعا پہ، تو اس طریقے سے ہمیں قبر سے اٹھانا کہ برہنہ تلوار ہمارے کاندھے پہ ہو اور ہماری نگاہیں ائمہ کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں حجت کے اس لشکر میں رکھنا جو قتل ائمہ کا بدلہ لینے والا لشکر ہے۔ اے میرے اللہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اسے جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، اس کے لغزشوں کو درگزر فرما، اس کے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کا، تجھے واسطہ صادقین کا، تجھے واسطہ صالحین کا، تجھے واسطہ کروبین کا، تجھے واسطہ نبیین کا، تجھے واسطہ مومنین کا، تجھے واسطہ ہر اس شے کا جو تیری نگاہ میں عزیز ہے۔ میرے اللہ یہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں برکت نازل فرما، نحوستوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے قلب میں معرفت اتار دے۔ اے میرے اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا حقیقی نوکر بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں عزا و عزاداروں کی خدمت کی توفیق دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کا، تجھے واسطہ ائمہ کا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہر اس شے کا جو تیری نگاہ میں عزت دار ہے۔ میرے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس سے پہلے مضبوط عقیدہ قلب میں مستقر فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کروڑ دعا کی ایک دعا، وارث امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ ملتمس ہو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عظیم حسین ابن علی حسین صاحب کی روح کو سلام۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي غريب الغرباء، السلام عليك معين الزوفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا عريس النفوس، السلام عليكم يا شهيد زوار في الجزاء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وصال الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.